السلام علیکم گرلز، کلاس 10th، ہاؤ آر یو؟ بیٹا آج ہم نے چیپٹر نمبر 8 جو کہ ہمارا انکمپلیٹ تھا اسے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 8 کا نام ہے مدرسے کی سرگرمیوں کی تنظیم، ایکٹیویٹیز آف اسکولز۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا مدرسہ ہے اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں یہ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 8 ہے، اور ہم نے اس کا آج 3rd لیکچر کرنا ہے۔ تو ہم نے آج پڑھنا ہے ماحول اور ہم نصابی سرگرمیاں، ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ماحول کیا ہے۔ تو طلباء جو ہیں وہ اپنی تمام جتنی بھی ان کی کریکولر اور ان کی جو جسے نصابی سرگرمیاں بولتے ہیں، کریکولر ایکٹیویٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جنہیں ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، وہ ایک اسپیسیفک قسم کی انوائرمنٹ میں انجام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اسکول جا کے وہ ان کو انجام دیتے ہیں، یا پھر کوئی جو ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو ان کے ماحول میں انجام دیتے ہیں۔ تو جو ہماری کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے لیے تو ساری فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں، سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ہم صبح 8 بجے اسکول جاتے ہیں، اسکول لگتا ہے، اس کے بعد اسمبلی ہوتی ہے، ڈفرینٹ پیریڈز ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنی کلاسز لیتے ہیں، گیمز کی پیریڈ ہوتی ہے، پھر بریک ہوتی ہے، پھر سارے باقی پیریڈز ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا ہوم ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ساری فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں، اور کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو کریکولر ایکٹیویٹیز کا، ہم کسی نہ کسی طرح اپنی کریکولر ایکٹیویٹیز کو پورا کرتے ہیں۔ وہ ہر صورت میں مین آبجیکٹیو ہوتا ہے کسی بھی اسکول کا، اپنی نصابی سرگرمیوں کو پورا کرنا، اپنی کریکولر ایکٹیویٹیز کو پورا کرنا۔ اور یہ جو ہماری کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے جتنی بھی فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں، سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ پہلے سے ہمارے انسٹیٹیوشنز میں موجود ہوتی ہیں، یا پھر ان کو ڈٹرمن کر لیا جاتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جائیں گی۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو کریکولر ایکٹیویٹیز، جو ہماری ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کے لیے اسکول جو ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو پراپر ارینج کرنا پڑتا ہے، بندوبست ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، ایڈیشنلی اس کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور کسی بھی جگہ کا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، وہ ان ہم نصابی کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر بے حد اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ماحول ہوتا کیا ہے، انوائرمنٹ ہے کیا۔ تو ہمارے ارد گرد کے حالات جو کسی بھی سرگرمی، کسی بھی ایکٹیویٹی جب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی چاروں طرف جو حالات موجود ہوتے ہیں، یہ حالات چاہے جغرافیکل ہوں کہ جغرافی کیا ہے اس ایریے کی، چاہے جغرافیکل ہوں، چاہے ہمارے سوشل ہوں، معاشرتی ہوں، اکنامیکل ہوں، ہمارے معاشی ہوں، منی میٹرز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، انسانی ہوں، ہیومن ریسورسز ہوں، ہیومن جو ہیں وہ انوائرمنٹ ہو، یا ہمارا کلچرل ہو انوائرمنٹ، اور ہماری جو ثقافتی اور جو سہولیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حالات ڈفرینٹ چیزوں سے مل کے بنتے ہیں، ہماری جغرافی، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، انسانی ریسورسز، اور ہمارے کلچرل جو فیسلٹیز ہیں ان پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان سے مل کر ہمارا انوائرمنٹ بنتا ہے۔ اور مدرسے میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول جو ہے، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ہوتا ہے مدرسے کے اندر کا ماحول، اندرونی ماحول مدرسے کا، اور ایک ہوتا ہے بیرونی ماحول۔ اندرونی ماحول کیا ہے؟ ہمارے کلاس رومز، ہمارا فرنیچر، ہمارے اسکول کی بلڈنگ، ہمارے اسکول میں جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، اور ہمارے جتنے بھی جو ہیومن ریسورسز ہیں اسکولز میں، جس طرح ٹیچرز وغیرہ، وہ سب جو ہیں وہ، اور
مدرسے میں موجود جو فرنیچر ہے، سامان ہے، بلیک بورڈز ہیں، وائٹ بورڈز ہیں، ہمارے کیمراز ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہمارے مدرسے کے اندرونی ماحول میں، وہ ہے اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ، اسٹوڈنٹس کی نشر و نمائی سطح، کہ ان کی ڈیولپمنٹل اپروچ کیا ہے، ان کی نشر و نمائی سطح کیا ہے. یہ سب چیزیں ہمارا مدرسے کا اندرونی ماحول بلڈ اپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کویسچن بہت آتا ہے شارٹ آنسرز میں کہ مدرسے میں کے اندرونی ماحول میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. اب مدرسے کا ایک بیرونی ماحول ہوتا ہے جو اسکول سے باہر کا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اسکول کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو مدرسے کے جو بیرونی ماحول ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ہماری سماجی و ثقافتی اقدار و روایات، ہماری سوشل اور کلچرل ویلیوز اور ٹریڈیشنز، ہماری سوسائٹی کیسی ہے، ہمارا کلچر کیسا ہے، وہ ہمیں کون سے پروگرامز اور کون سے ایونٹس کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کون سے ایونٹس اور پروگرامز جو ہیں وہ ہمیں کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشن، پھر ہمارے جو طلباء ہیں ان کے پیرنٹس کا رویہ کیا ہے بچوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں، ان کے پیرنٹس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، کیا ان کے پیرنٹس بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں بچوں کی تعلیم کے اوپر، کہ ان کو بالکل وہ نہیں امپورٹنس دیتے. اور پھر ہمارے معاشرے اور قریبی ماحول میں موجود سہولتیں، اور پھر ہمارا جو بھی سوسائٹی ہے اور جو بھی ہمارا جو قریبی ماحول ہے اس میں کتنی زیادہ فیسلٹیز ہیں جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ ہم اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کریں. اور ماحول میں موجود انسانی وسائل اور مہارتیں بھی ہماری مدرسے کے بیرونی ماحول میں شامل ہیں، کہ جو ہمارے انوائرمنٹ میں ہیومن ریسورسز ہیں، انسانی وسائل ہیں، اور جو سکلز ہیں جو انسان استعمال کرتے ہیں، جو لوگ مہارتیں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے اسکول کے بیرونی ماحول میں شامل ہیں. بیرونی کا مطلب ہوتا ہے باہر کا، اندرونی کا مطلب ہوتا ہے اندر کا. تو یہ بھی کویسچن بہت آتا ہے کہ مدرسے کے بیرونی ماحول میں جو سہولیات ہیں ان کو تحریر کریں. ٹھیک ہے، تو مدرسے کے اندرونی بھی ہم نے پڑھ لی اور مدرسے کی بیرونی بھی ہم نے جو تھیں وہ جو ہماری ماحول تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ اب آپ نے دونوں کو بہت اچھی طرح یاد کر لینا ہے ان کے پوائنٹس کو. اس کے بعد ہم نصابی سرگرمیوں کے انتظام اور ان کی جو انجام دہی ہے، ان کو پایہ تکمیل پر پہنچانا جو ہے، ان کا انتظام کرنا ہم نصابی سرگرمیوں کا، اور ان کو کمپلیشن تک پہنچانا، دونوں قسم کے ماحول جو ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسکول کا اندرونی ماحول بھی ہم نصابی سرگرمیوں پر اثر ہوتا ہے اور بیرونی ماحول بھی. مثلا عمارت، اگر ہم اپنی بلڈنگ کو لے لیں اسکول کی، تو اگر اسکول کی بلڈنگ میں کوئی ہال وغیرہ نہیں ہوگا تو ہم کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹی ریلیٹڈ ٹو اسٹیج نہیں کر سکیں گے، ہم کوئی ڈرامہ پرفارم نہیں کر سکیں گے. اگر ہم ڈرامے کا انتظام کرنا بھی چاہیں تو ہم اس وجہ سے انجام نہیں دے سکیں گے کہ ہمارے پاس ہال نہیں ہے، اور ہال نہ ہونے کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ اپنی یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈراپ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے پاس ماحول ہو تو ہم بہت اچھا ڈرامہ اس میں پلے کر سکتے ہیں. اسی طرح اسکول میں دوسری سہولیات، مثلا کھیل کے اگر ہمارے پاس کورٹس نہیں ہیں، میدان نہیں ہے، اسکواش کا کورٹ نہیں ہے، بیڈمنٹن کا، والی بال کا کورٹ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کھیلوں اور ورزشوں جو ایتھلیٹکس وغیرہ کا انتظام کرنا مدرسے کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. اگر ہمارے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں تو ہم اپنی اسپورٹس کو پرفارم نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر خاص قسم کی جو سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں اس سرگرمی کے ماہر اساتذہ
جو ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے تو طلباء کا ایسی سرگرمیوں کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا. مثلا اگر ہمارے پاس اسپورٹس ٹیچر نہیں ہوگا تو ہم بچوں کے لیے اسپورٹس کو ارینج نہیں کر پائیں گے. اگر ہمارے پاس ڈرامیٹکس کا ٹیچر نہیں ہوگا تو ہم ڈرامیٹکس کو نہیں ارینج کر پائیں گے. تو ہمارے پاس اسکلز ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہیں, ماہر ایکسپرٹ ٹیچرز کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ان ہم نصابی سرگرمیوں کے منظم کرنے میں جو انسانی وسائل ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہیومن ریسورسز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہم نصابی سرگرمیوں کو ارینج کرنے میں. اور مدرسے کی جو انتظامیہ ہے, خصوصاً وہاں کا جو ہیڈ ہے, جو پرنسپل ہے یا جو اونر ہے یا جو ہیڈ ہے, اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, وہ کتنی زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے اسکول میں, اس کے ٹرینڈز کیا ہیں, اس کے ٹرینڈز, اس کا انٹرسٹ اور اس کی جو اس کا رویہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہم نصابی سرگرمیوں کو پروموٹ کرنے میں. کیا وہ ضروری سمجھتا ہے کہ ہم نصابی سرگرمیاں ہونی چاہیے, وہ اس چیز پر بہت اثر انداز کرتا ہے. اور ان انسانی وسائل کے علاوہ طلباء کی جو انٹرسٹ ہیں, طلباء کے ٹرینڈز ہیں, شوق ہیں, وہ بھی جو ہماری ان سرگرمیوں کو ارینج کرنے میں جو ہے وہ معاون ثابت ہوتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں. اور اگر اسٹوڈنٹس کا نیگیٹو رد عمل ہوگا, اسٹوڈنٹس شوق نہیں لیں گے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, تو جو اسکول ہے, جو مدرسہ ہے, وہ پراپر ان ایکٹیویٹیز کو ارینج نہیں کر پائے. پھر مدرسے کے جو اندرونی ماحول کے برعکس اس کے اپوزٹ جو بیرونی ماحول ہے مدرسے کا, وہ بھی ہم نصابی سرگرمیوں کے انتظام میں مداخلت کا باعث بنتا ہے. مثلاً اگر اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو اسکول اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہیں کروا پائے گا. اگر ہم فار ایگزامپل اگر ہم اسٹوڈنٹس کو کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی تفریحی مقام پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو والدین یہ سوچ کر منع کر دیتے ہیں بعض دفعہ کہ والدین کے خرچے پر ٹیچرز جو ہیں, اسکول جو ہے وہ اس نے سفر پر جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور وہ اس سرگرمی کو فضول کنسیڈر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں وہ اپنی ذاتی تفریح کے لیے پیرنٹس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور بچوں کے خرچے پر خود سیر کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس طرح کا جو رویہ ہے, اس قسم کے جو ٹرینڈز ہوں گے وہ بھی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو ارینج کرنے میں بہت برا اثر ڈالیں گے. پھر جو ہمارا بیرونی ماحول ہے, باہر کا ماحول ہے مدرسے کے, وہ بعض سماجی اور ثقافتی اقدار کا سہارا لے کر معاشرے کے کچھ با اثر لوگ جو ہیں وہ مدرسے کی کچھ سرگرمیوں کو برا کہیں گے, ظاہر ہے کہتے ہیں, اور مدرسے کی انتظامیہ کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں. مثلاً اگر کوئی ہم ڈرامہ وغیرہ اسکول میں پلے کرتے ہیں یا کوئی ہم موسیقی کا پروگرام ایکسٹرا کریکولر کی مد میں کرتے ہیں, تو اس کے علاوہ معاشرے تو جو ہے ہمارا کلچر, ہمارے کچھ سوسائٹی کے با اثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز, یہ سرگرمیاں مدرسے کو نہیں ارینج کرنی چاہیے کیونکہ یہ بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس کے علاوہ معاشرہ اور قریبی ماحول میں بھی بعض سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نصابی سرگرمیوں کا جو انعقاد ہے اس کو متاثر کیا جاتا ہے. اس کے بعد غرض یہ کہ مدرسے کا اب یہ ہے ان شارٹ کہ ہمارے مدرسے کا, اسکولز کا جو انٹرنل اندر کا اور جو ایکسٹرنل بیرونی ماحول ہے وہ ہم نصابی سرگرمیوں پر ہر صورت میں اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے ارینج کرنے کو مشکل بھی بنا سکتا ہے اور ان کے ارینجمنٹ کو آسان بھی بنا سکتا ہے. کہ اگر ہمارے مدرسے کے اندر کے حالات اور مدرسے کے باہر کے حالات اچھے ہوں گے تو ہماری تمام ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اچھی ہوں گی اور ان میں آسانی پیدا ہوگی. لیکن اگر اسکول کے اندر اور باہر کا ماحول پازیٹیو نہیں ہوگا, اچھا نہیں ہوگا, تو ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو ارینج کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی. Now بچوں, it's the end of our chapter number 8. Inshallah in the next class we will start our next chapter, that will be chapter number 9, and that will be the
لاسٹ چیپٹر آف دس بک. ٹھیک ہے, ہوپ فلی آل آف یو ہیو گاٹ دا نوٹس. تو آپ اپنی لرننگ ساتھ ساتھ شارٹ آنسرس کی وہ شروع کر دیں. ٹل دین, ٹل دا نیکسٹ کلاس, اللہ حافظ.